نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس عظیم شہادت سے جو ہمیں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، جو سبق ہمیں ملتے ہیں، ان کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سا نظام تھا جس نظام کے تحفظ کے لیے آپ نے اتنی عظیم الشان قربانی پیش فرمائی کہ نہ صرف اپنا آپ بلکہ اپنا پورا خاندان جو ہے وہ قربان کر دیا۔ وہ نظام کون سا تھا؟ تو پچھلے جمعے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور آج اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ نظام وہ ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے اندر تذکرہ فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یعنی اللہ کے جو پسندیدہ بندے اور نیکوکار بندے کہ جب ان کو زمین میں اقتدار حاصل ہوتا ہے یا ان کو جب زمین کے اندر اقتدار حاصل ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے اور زکوٰۃ کا پورا نظام کھڑا کر دیں گے۔ وامروا بالمعروف، اور پوری انسانیت کو اپنا ہدف بناتے ہوئے نیکی کا حکم کریں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ یہ چار مقاصد ہیں بنیادی جو اسلامی ریاست کے مقاصد ہیں اور جو نظام خلافت کے مقاصد ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ جس نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے وہ نظام خلافت ہے۔ اور نظام خلافت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بالکل مختصر طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جو مختلف پولیٹیکل سسٹم مختلف ادوار کے اندر موجود رہے ہیں اور اس وقت بھی ان کی کوئی نہ کوئی شکلیں موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بادشاہت ہے، تو بادشاہت کی سادہ سی تعریف ملوکیت، امارت، بادشاہت، تو بادشاہت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کوئی شخص اپنی قوم کو فتح کرتا ہے، بادشاہ فاتح ہوتا ہے اور قوم مفتوح، تلوار کے زور پر حکومت حاصل کی جاتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایسا نظام ہو اس میں بادشاہ فاتح کبھی بھی مفتوح کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ دوسرا نظام جو دنیا کے اندر جس کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں وہ نظام تھیاکریسی اور پاپائیت، کہ جس میں مذہب کے نام پر حکومت قائم کی جاتی ہے اور مذہب کو ڈھال بناتے ہوئے خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی بادشاہ جو ہے وہ ذل الہی کہلاتا ہے۔ مذہب کے نام پر اللہ کی نمائندگی کا دعویٰ آدمی انسان کرتا ہے اور
اب جو بھی وہ حکم دے گا، جو بھی وہ بات کرے گا، اس دعوے کے ساتھ کرے گا کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ یا تو خدا کی نیابت کا دعویٰ کرے گا یا پھر خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جس طرح فرعون کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ فرعون جو کیا کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا رب ہوں۔ یا تو خود خدائی کا دعویٰ کریں گے یا خدا کی نیابت کا دعویٰ کریں گے، اور دونوں باتیں برابر خطرناک ہیں۔ کہ جب بادشاہ حکمران یہ کہتا ہے نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی خدا کا حکم ہے، تو آپ غور کریں تو اصلاً وہ خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے استثناء کی بات کر رہا ہے جو سوائے خدا اور رسول کے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا نظام جس سے آپ، یہ نظام جو تھیاکریسی جس کو پاپائیت کہہ رہا ہوں، یہ زیادہ تر عیسائی مذہب میں تھا قدیم دور میں، جس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے۔ 1799 سے پہلے یورپ کے اندر جو حکومتیں قائم ہوئی تھیں وہ حکومتیں اسی طرح مذہبی نوعیت کی، فتویٰ دیا اور بندے فارغ کر دیے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ اس دور کے اندر، گلیلیو برونو جیسے لوگ زندہ جلائے گئے اور جن کو سزائیں دی گئیں مذہبی عدالتیں قائم کر کے۔ یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، آپ یورپ کے ڈارک ایجز کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی ظالمانہ حکومتیں تھیں جو مذہب کے نام پر قائم کی گئیں۔ تو یہ چیز بھی اسلام اس سے ہٹ کر بات کر رہے۔ تیسرا نظام جس سے آپ واقف ہیں، جو اس وقت دنیا کا مقبول ترین نظام، وہ نظام جمہوریت ہے، اور اس پر میں اس سے زیادہ اور تبصرہ نہیں کروں گا کہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہاں نظام جمہوریت اگر جزوی طور پر کامیاب بھی ہو سکتا ہے اس شکل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایسے معاشرے میں کامیاب کسی نہ کسی حد تک ہو سکتا ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ 100% ہو، لیکن ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر لوگ اس درجے تربیت یافتہ نہیں ہیں، اجتماعی شعور لوگوں کے اندر نہیں ہے، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں پر نظام جمہوریت جو ہے یہ ایک طرح کی اقلیت کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان سارے نظام ہائے سیاست کو آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ نظام خلافت ہے۔ اور نظام خلافت کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ نظام ہے کہ جس میں خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، وہ نہ خدا ہونے کا دعوے دار ہے اور نہ ہی نبوت و رسالت کے منصب کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بلکہ سمجھ لیجئے کہ ایک لحاظ سے وہ رسول کی نیابت بھی دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے ان کو خلیفۃ اللہ کہا کہ آپ اللہ کے خلیفہ، انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں رسول کا خلیفہ ہوں۔ اور اس کے بعد کے دور میں آپ دیکھیے کہ کسی، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہوں، کسی نے رسول کا دعویٰ یہ بھی نہیں کیا کہ وہ رسول کے خلیفہ ہیں، یہ دعویٰ بھی نہیں کیا۔ بس ایک ہی خلیفہ ہوئے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے نیابت کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم جو خلافت کی صورت میں ہے، وہ نظام ہے کہ جس کے اندر اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا امیر اور ان کا خلیفہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے نیابت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ آپ خلفاء کے خطبے پڑھ لیجئے، خلفاء راشدین کے، تو وہ خطبے آپ کو سب کچھ بتا دیں گے کہ جب ابو بکر کھڑے ہوئے، جب عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، تو ابتدائی خطبے انہوں نے کیا دیے۔ اس میں جو مین نقطہ آج کے موضوع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی تھا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں خدا اور رسول کے حکم کے مطابق لے کر چلوں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں اس سے ہٹ کر تمہیں لے کر چلوں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر لوگوں کا رد عمل اس پر کیا تھا
کہ یہاں تک بھی لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ نے سچ کہا، اور اگر آپ سرے منہ بھی انحراف کریں گے، اس نظام کی خلاف ورزی کریں گے، تو ہم اپنے ڈنڈے سے، اپنی تلوار سے، اپنی چھڑی سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ وہ نظام حکومت ہے، یہ وہ نظام خلافت ہے کہ جس کے اندر خلیفہ لوگوں کے بادشاہ ہونے کا دعوے دار نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے۔ ایسا نظام حکومت جس کے تحفظ کے لیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر نکلے کہ آج اگر یہ نظام ختم ہو گیا، آج اگر اس نظام کے اندر تبدیلی اور انحراف کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ مکمل تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے تو اصل ان کی قربانی کو وہی شخص جان سکتا ہے جو اسلام کے سیاسی نظام کو سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقصد کے لیے نکلے تھے۔ یعنی آپ اس نظام خلافت پر غور کریں تو پہلی بات ہی کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ ان کی آزادانہ رائے کے ساتھ منتخب ہوگا، لوگوں کی عام پبلک اوپینین کے ذریعے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہوگا۔ انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ اور مغرب کے اندر جمہوریت کب آئی ہے۔ انقلاب فرانس 1799 کے بعد وہ وہاں جا کر کہیں وہ انہوں نے جمہوریت کا ذائقہ تھوڑا بہت چکھا ہے، اور کہیں اب جا کے ان کے اندر ایک حد تک وہ میچورٹی آئی ہے، لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ایسا نظام مدینہ کی ریاست کی صورت میں قائم کیا اور عملی نمونہ چھوڑا، لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد فرما دیجئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عباس موجود ہیں حضور کے چچا، علی المرتضیٰ داماد موجود ہیں، چچا زاد بھائی، دیگر عزیز و اقارب موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی۔ اس اعتماد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جس طرح کی تربیت کر دی ہے میں نے، جس طرح کا معاشرہ قائم کر دیا ہے، سماجی سطح پر جس طرح کا لوگوں کا شعور بن گیا ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ کسی غلط آدمی پر جمع ہو جائیں۔ وہ سب سے بہترین شخص کا انتخاب کریں گے، اور دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ ان کے بعد آزادانہ رائے سے، مشورے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، پھر 6 لوگوں کی کمیٹی، اور ان میں سے 3 اور پھر ان میں سے 1 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتخاب ہوا، اور پھر بالکل ان کی شہادت کے بعد ایک دفعہ پھر بالکل آزادانہ طور پر لوگوں نے اپنی رائے سے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس وقت روئے زمین پر صحابہ سے بہتر اور صحابہ میں سے سب سے بہتر علی المرتضیٰ سے اور کوئی نہیں ہے، تو ان کو اپنا امیر اور خلیفہ بنایا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو چاہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے، بنیادی انسانی حق ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ اپنا امیر اور خلیفہ بنائیں۔ آپ دیکھیں اس وقت افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے، اور دنیا کو جو اصل تکلیف ہے وہ کیا ہے، وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ بھائی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ امریکہ، یورپ، مغرب کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یقین جانیں کہ آپ 5 نمازوں کی بجائے پوری 8 نمازیں تسلی کے ساتھ پڑھیں، روزے مہینے کی بجائے پورا سال رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج عمرے کریں، جو چاہے کرتے رہیں۔ یورپ امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل سسٹم ان کے نظام کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ وہ مدینہ کی ریاست کے اندر قائم کیا گیا وہ نظام ہے کہ اگر وہ نظام واپس آ گیا تو پھر دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی پوری بساط آپ کو لپٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ نظام جو استثالی نظام ہے، اس میں
نعرہ تو وہ لگاتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کا، نعرہ تو لگائیں گے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ، لیکن اگر آپ غور کریں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مغرب کے اندر انسانی حقوق کی جو بات ہے اور پوری تاریخ ہے وہ کیا ہے، اور ان کے نزدیک عملی طور پر انسانوں کے حقوق کے حوالے سے عملی طور پر صورتحال بالکل واضح ہے۔ ہم احساس مروبیت کا شکار ہوں تو ہماری مرضی ہے، یا ہم دیکھنا نہ چاہیں تو ہماری مرضی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انسانی حقوق کا ترجمہ مغرب کی لغت میں صرف گوری چمڑی والوں کے لیے حقوق ہے بس۔ اگر عام انسانوں کے لیے حقوق کی بات ہوتی تو کتنے 5 لاکھ افغان کس وجہ سے شہید کیے گئے؟ اصل جو حملہ تھا وہ اس نظام پر تھا۔ دیکھیں ہمیں طالبان کے اس نظام کے حوالے سے بھی تحفظات تھے، اور اب بھی جو انٹلیکچول لیول کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو امارت اسلامیہ اور اسلام کے نظام کے حوالے سے وہ جو لچک ہے وہ رکھنی چاہیے، جو دیگر مذاہب کے لیے ہے، جو تمام طبقات کے لیے ہے۔ تو یہ تحفظات اپنی جگہ پر، لیکن اصل میں 9/11 کے بعد افغانستان پر جو حملہ تھا وہ حملہ اصل میں اسلامی نظام لوگوں کے سامنے کوئی ایسا ماڈل آ نہ جائے اس نظام کے خاتمے کے لیے تھا۔ اور اس وقت بھی جو یورپ اور مغرب کو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر مدینہ کی ریاست کا ماڈل کہیں بن نہ جائے، پاکستان ہو، افغانستان ہو یا دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی بات، جمہوریت کی بات، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مغرب کا۔ سارے عالم اسلام کے اندر کہاں آپ کو جمہوریت ہی نہیں نظر آتی، زیادہ تر بادشاہت ہے، امارت ہے، ملوکیت ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں ہے، اس لیے کہ یہ سارا نظام ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اصل تکلیف جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کہیں واپس نہ آ جائے۔ اور میں عرض کروں گا کہ خود ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس نظام سے خوفزدہ ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو ہمارے ہاتھ بھی کٹ جائیں گے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ہماری گردنیں بھی اڑ جائیں گی، نہ معلوم کتنے ناحق لوگوں کو قتل کیا ہے، ہمارا بھی احتساب ہوگا، اس لیے کہ اس نظام کے اندر تو کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی NRO نہیں ہے اس نظام کے اندر، اس میں کوئی VIP کلچر نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ خلیفہ بھی اگر عدالت کے اندر پیش ہوگا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے مد مقابل کے ساتھ عام آدمی کی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مقدمے کا فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوا کہ آپ کے پاس تو چونکہ تھے وہ سچے، حضرت علی اپنے مقدمے میں موقف میں سچے تھے، لیکن شہادتیں پوری نہیں ہوئیں، قاضی نے فیصلہ خلاف کر دیا۔ تو ایسا نظام، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نظام کس طرح جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے، یورپ اور مغرب کو ایسا نظام کس وجہ سے قبول ہو سکتا ہے کہ جو ان کے پورے تہذیبی ارتقاء کے لیے خطرہ ہو، جو ان کے سیاسی ارتقاء کے لیے خطرہ ہو۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو ہمیں اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں وہ نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اگر خلافت کا نظام ملوکیت کے اندر بدل گیا، بادشاہت کے اندر بدل گیا تو ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، لوگوں کے حقوق سارے کے سارے پامال ہوں گے، جو وہ حقوق جو ان کو نظام خلافت کے اندر حاصل ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تو اپنی قوم کا فاتح ہوتا ہے، تو فاتح کبھی مفتو کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام کا نظام خلافت کیا ہے کہ جس کے اندر ایک عام شخص کھڑا ہو کے بھی خلیفہ سے کہہ سکتا ہے کہ ذرا جمعے کا خطبہ ذرا روک لیں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے قمیض سلوائی ہے یہ کپڑا تو اتنا ہمیں بھی حصے میں اتنا ملا تھا، تو یہ تو اس سے تو یہ قمیض سلوا نہیں سکتے تھے آپ، خلیفہ کو جواب دینا پڑا ہے، بات کی وضاحت کرنی پڑی ہے
ایک عام عورت بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ حق مہر کا تعین کرنا چاہ رہا ہے تو عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ یہ حق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس کی کوئی حدود متعین نہیں کی، اے عمر تمہیں یہ حق کیسے ہے کہ تم اس کے لیے کوئی بندش لگا دو. اور حضرت عمر کو اپنا موقف واپس لینا پڑتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام جس کے اندر جواب دہی کا تصور ہو، دوسرے لوگوں کے لیے عام آدمی کی سطح پر اتر کر جواب دے، خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہے حکمران اور خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر، اور عام لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے. اس کی یہ مجال نہیں ہے کہ کسی شخص کو کسی کی بھی وجہ سے حقیر اور ذلیل جانے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کالا ہے، نین و نقش بھی وہ نہیں ہے کہ جو اپنے اندر کشش رکھتے ہوں. اسلام قبول کیا ہے تو اس اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جو مسلمانوں کا سماجی ڈھانچہ بنا، جو ان کا ریاستی ڈھانچہ ڈیولپ ہوا، اس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام پاتے ہیں کہ گورنر بھی بنتے ہیں ایک علاقے کے، اور وہ مقام پاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال. یہ اس نظام کا خاصہ ہے کہ جس میں لوگ، یعنی جسے آپ جدید اصطلاح کے اندر کہتے ہیں نا سوشل جسٹس، عدل اجتماعی، یہ اسلام نے سب سے پہلے اس کی بات کی کہ لوگوں کو قانونی سطح پر بھی مساوات، سماجی سطح پر، معاشی سطح پر برابر مواقع. ہزاروں لاکھوں ایکڑ رقبہ ایک شخص نے گھیرا ہوا ہے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے بھائی؟ یہ سٹیٹس کو آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وارے میں ہے. نظام خلافت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب مال ایک حد سے بڑھ جائے تو سرمایہ دار زکوٰۃ دے. یہ نظام خلافت ہے. اور زمین جتنی کوئی کاشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ان لوگوں کو دینی ہوگی جو بے زمین ہیں. تو یہ سرمایہ دار اس کی اپنے انداز میں کہ اس پر کس طرح پابندیاں ہیں کہ مال جب ایک حد سے بڑھے تو زکوٰۃ دے. اور جاگیرداری نظام کوئی نہیں ہے، کوئی فیوڈلزم نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل دنیا کو بھی خطرہ ہے، اور میں عرض کروں گا کہ خود ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اسلام بالکل وارے میں نہیں ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی نظام خلافت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے کہ اگر یہ نظام آج اس کا تحفظ نہ کیا گیا تو لوگوں کے بنیادی حق جو ہیں وہ پامال ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر یہ مثال آپ کو ملے گی کہ یہ کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ایک اور چیز کہ جو نظام امام بچانا چاہ رہے تھے، ایسا نظام کہ جس کے اندر لوگوں کو ان کی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق نوازا جاتا ہے. یاد رکھیے جب بھی چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہوگی اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیں گے، وہ یہ بات نوٹ کر لیں آپ. لیکن جب صحیح حکمران آئے گا، مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ لوگوں کی مرضی سے آئے گا، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر عہدے بانٹنے کی کوشش نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے موجود تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، لیکن انہوں نے ان کو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا اور اپنے رشتہ داروں کے اندر کوئی عہدے نہیں بانٹے. تمام عہدے اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کے اندر تقسیم کیے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل ایسے ہی کیا. اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو نامزد نہیں کیا اور عہدے بھی ان کے اندر تقسیم نہیں کیے. یہی حال آپ کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے جب کہا نا کہ آپ کو خنجر لگ گیا ہے اور بچنے کی امید مشکل لگ رہی ہے تو حسن کو، امام حسن کو بنا دیجئے.
فرمایا نہیں میں اس کا نہ حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اسے منع کرتا ہوں۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے حضرت امام حسن کو اپنا امیر اور خلیفہ بنایا اور وہ 5-6 ماہ تقریباً اس منصب پر فائز رہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، جو آپ کا دور اس خلافت کے نظام کے مطابق نہیں بھی تھا، یعنی اموی دور، عباسی دور، سلطنت عثمانیہ آل عثمان کا دور، اس دور میں بھی ایک چیز آپ بڑی زبردست دیکھیں گے کہ مسلمان حکمرانوں نے اگرچہ اقتدار پر زبردستی جیسے بھی قبضہ کیا، موروثیت چلائی انہوں نے، لیکن ایک چیز وہ سمجھتے تھے کہ اگر حکومت کو مضبوط رکھنا ہے تو پھر عہدے میرٹ پر دینے ہوں گے، اہلیت پر دینے ہوں گے۔ آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ اس خاندانی نظام حکومت میں بھی آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی۔ یار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے بلا کس وجہ سے مارے گئے تھے، کس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، کہ ان کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ عالم اسلام میں آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، آپ سے زیادہ قابل کوئی آدمی نہیں ہے جو اس منصب کا اہل ہو، آپ اس منصب کو قبول کیجئے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی حکومت اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ عہدے جب تک اہل لوگوں کے سپرد نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک نظام ٹھیک نہیں چلے گا۔ یہ آپ کی تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر آپ جائزہ لے لیں، تجزیہ کریں، آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ لیکن جب آپ کے حکمران ایسے ہوں کہ اپنی لوٹ مار کو بچانا ہو، لوگوں کی نظروں سے چھپانا ہو، تو پھر وہ کریں گے کہ سارے بنیادی عہدے یا اپنے پاس رکھیں گے یا اپنے رشتہ داروں کے پاس رکھیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وسلم یہی تو کہہ رہے تھے۔ یہ وہ میں نے پچھلے جمعے بات کی تھی کہ یزید کا شخصی کردار بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک ہی تقاضا تھا امام کا کہ بھائی یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جسے چاہے، اگر لوگ یزید پر متفق ہو جائیں تو یزید خلیفہ ہے، اگر کسی اور پر متفق ہو جائے تو وہ خلیفہ ہے، لیکن یہ موروثیت نہیں ہوگی، سیاست کے اندر موروثیت نہیں ہوگی۔ اس کی نفی کر کے گئے ہیں چاروں خلفائے راشدین، اور اسی نظام کی بحالی کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کربلا کے میدان کے اندر یہ سبق ہمیں دیا کہ یہ سیاست کے اندر اور مذہبی قیادت کے حوالے سے یہ کبھی بھی موروثیت یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا امتیاز یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص اہل ہوگا مصلی پر وہی کھڑا ہوگا۔ امام صاحب خطیب صاحب کا بیٹا اسی وقت یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے جب وہ اس کی اہلیت رکھتا ہو، اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی وہی شخص کرنے کا حق رکھتا ہے جو ان میں سے بہتر ویژن رکھنے والا آدمی ہے، ان میں سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے، وہ مسلمانوں کی قیادت کرے گا، چاہے اس کا کسی بڑی فیملی اور خاندان سے تعلق نہ بھی ہو تب بھی۔ یہ چیز وہ ہے جس کی بحالی کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر کھڑے ہوئے اور اس چیز کا تقاضا کیا۔ ایک اور چیز جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں سمجھنی ہے، اور جو جس نظام کے تحفظ کے لیے آپ کھڑے ہوئے کہ سیاسی اختلاف یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، اور جن دوستوں کی تاریخ پر اچھی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کون تھے، خزرج کے سردار، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ سارے مدینے کے سردار، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں۔ جو وہاں کے مقامی آبادی اور لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انصار مدینہ ہیں،
اور انصار کا سب سے بڑا سردار اسامہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمجھتے تھے کہ خلافت میرا حق ہے، اختلاف کیا، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شام کی طرف چلے گئے، وہاں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دو باتیں میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ بتایا کہ عقیدے کا اختلاف جو ہے نا یہ اور ہوتا ہے اور سیاسی اختلاف اور ہوتا ہے، ہمیں بھی سبق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، نظر انداز کر دیا۔ ہمارے لوگ سیاسی اختلافات کی وجہ سے لڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حسن کیا ہے کہ اگر کوئی اختلاف رکھتا بھی ہے تو اس کا حق تسلیم کر لیں۔ اور دوسری بات جو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر جس طرح یہ حق ہے اسی طرح دوسرے سارے حقوق، سارے کے سارے حقوق جن کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ کوئی مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو ان کا حق ان کو خیرات کے طور پر دے۔ غور کیجئے گا ذرا، جو مسلمانوں کا حق ان کی طرف لوٹائے تو بطور خیرات کے لوٹائے، بلکہ وہ ان کا حق اس ذہن کے ساتھ دے کہ یہ ان کا حق ہے، اگر میں نے ان کا حق ادا نہ کیا تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی خدا کے سامنے میں جواب دہ ہوں گا۔ یہ بطور خیرات کے نہیں بلکہ ان کا بنیادی حق سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ اس نظام کا خاصہ ہے جس نظام کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، امام علی مقام کی قربانی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو صحیح معنوں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس مشن کو سمجھیے اور اس میں اپنا حصہ ڈالیے۔ نماز ہی صرف عبادت ہے، ملک کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے، ملک کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا بھی عبادت ہے، سیاسی سوچ اور اپروچ رکھنا بھی عبادت ہے۔ سارے آپ کے خلفاء سیاستدان نہیں تھے، پیغمبروں کے بعد افضل ترین انسان، لوگوں کے بارے میں فکر مند ہونا، اپنے بارے میں سارے فکر مند ہوتے ہیں۔ ایسا نظام قائم کرنا جس میں لوگوں کے بارے میں فکر مندی پیدا ہو، اجتماعی شعور لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو، یہ اس نظام کا خاصہ ہے، جو نظام جس کے تحفظ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو خراج تحسین یہی ہے، رونا پیٹنا کافی نہیں ہے، اظہار غم ٹھیک ہے، دکھی ہونا فطری ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ خدا کے لیے وہ مقصد تو سمجھیے جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی۔ تو اپنے اس ملک کو سنوارنا یہ میرے اور آپ ہم سب کے جس درجے میں ہم لوگ ذمہ دار ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ آپ کا گھر آپ کا پاکستان، اس کو ٹھیک کریں۔ آپ کی فیکٹری آپ کا پاکستان ہے، آپ کا کالج سکول ادارہ آپ کا پاکستان ہے، آپ کا محلہ آپ کا ٹاؤن آپ کا پاکستان ہے، جو آپ کا دائرہ ہے، جس بازار کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں آپ کے تعلقات ہیں، آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ اپنا رول مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ پاکستان برا نہیں ہے، میں اور آپ اچھے ہیں تو پاکستان اچھا ہے، اور میں اور آپ برے ہیں تو پاکستان برا ہے۔ پاکستان کو برا بنانے والا اور اسلام کو اللہ معاف فرمائے بدنام کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم ٹھیک ہوں گے تو اسلام لوگوں کی نظروں میں معتبر ہوگا، اور ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو لوگ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔